اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیست زیور حصہ 2 اور اس کا پارٹ ہے 46۔ نہلانے کا بیان۔ یہ ہے مسئلہ 1، میت کو کیسے نہلاتے ہیں، وہ طریقہ ہے۔ ہمیں آنا چاہیے سب کو، کیونکہ ماں کو بیٹی اور باپ کو بیٹا نہلائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ جب گور و کفن کا سب سامان ہو جائے اور نہلانا چاہو تو پہلے کسی تخت یا بڑے تختے کو لوبان یا اگر کی بتی وغیرہ خوشبودار چیز کی دھونی دیں، 7 بار، 3 بار یا 5 بار، 2-3 دفعہ یا 5 دفعہ دھونی دے دو، 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ، چاروں طرف دھونی دے کر مردے کو اس پر لٹا دو اور کپڑے اتار لو، اور کوئی کپڑا ناف سے لے کر زانوں تک ڈال دو کہ اتنا بدن چھپا رہے۔ ٹھیک ہے، اگر نہلانے کی کوئی جگہ الگ ہے کہ پانی کہیں الگ بہہ جائے گا تو خیر، نہیں تو تخت کے نیچے گڈھا کھدوا لو۔ یہ گاؤں کی بات ہے، گاؤں میں کچی مٹی ہوتی ہے نا، وہ کیچڑ ہو جاتی ہے، ایک جگہ گڈھا ہوگا تو وہیں پانی بھر جائے گا، کھدوا لو، سارا پانی اسی میں جمع رہے۔ اگر گڈھا نہ کھدوایا اور پانی سارے گھر میں پھیلا تب بھی کوئی گناہ نہیں، غرض فقط یہ آنے جانے میں کسی کو تکلیف نہ ہو اور کوئی پھسل کر گر نہ پڑے، یہ ہے۔ اب تو وائی فائی لگا دیتے ہیں، خیر اللہ کا شکر ہے سب جگہ پکا ہے۔ مسئلہ ہے 3، نہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے مردے کو استنجا کرا دو، بہت دھیان سے اس کو پڑھنا ہے، کئی بار پڑھیں، لیکن رانوں اور استنجے کی جگہ اپنا ہاتھ مت لگاؤ اور اس پر نگاہ بھی نہ ڈالو، ٹھیک ہے، بلکہ اپنے ہاتھ میں کوئی کپڑا لپیٹ لو، دستانے آتے ہیں ویسے، اور جو کپڑا ناف سے لے کر زانوں تک پڑا ہے اس کے اندر دھلاؤ، پھر اس کو وضو کرا دو، لیکن نہ کلی کراؤ نہ ناک میں پانی ڈالو، ٹھیک ہے نا، نہ گھٹنے تک ہاتھ دھو بلکہ پہلے منہ دھلاؤ۔ جیسے وضو میں 4 فرض ہے نا، اول تمام چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کونے سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، دونوں پاؤں دھونا، اسی طرح سے اس میں ہے کہ ناک میں پانی ڈالنا، یہ سب تو سنت ہے نا، بلکہ پہلے منہ دھلاؤ، پھر ہاتھ کونی سمیت، پھر سر کا، پھر اس کو وضو کرا دو، لیکن نہ کلی کراؤ نہ ناک میں پانی ڈالو، نہ گٹے تک ہاتھ دھلاؤ، بلکہ پہلے منہ دھلاؤ، پھر ہاتھ کونے سمیت، پھر سر کا مسح، پھر دونوں پیر، اور اگر 3 دفعہ روئی تر کر کے دانتوں اور مسوڑوں پر پھیر دی جائے اور ناک کے دونوں سوراخوں میں پھیر دی جائے تو بھی جائز ہے۔ اور اگر مردہ نہانے کی حاجت میں یا حیض و نفاس میں مر جائے تو اس طرح سے منہ اور ناک میں پانی پہنچانا ضروری ہے، اور ناک اور منہ اور کانوں میں روئی بھر دو تاکہ وضو کراتے اور نہلاتے وقت پانی نہ جانے پائے۔ جب وضو کرا چکو تو سر کو گل خیر سے یا کسی اور چیز سے جیسے شیمپو وغیرہ جس سے صاف ہو جائے، جیسے بیسن یا کھلی ہوتی ہے نا، اس کی وہ ویسٹ ہوتا ہے اس کا، سرسوں کا، جب سرسوں کا تیل نکلتا ہے تو وہ نکلتا ہے اس کا برودہ سا، لیکن وہ پٹی کی طرح نکل کر آتا ہے ٹکڑے ٹکڑے سے، جیسے بیسن یا گلے یا کھلی یا صابن سے مل کر دھوئے اور صاف کر کے پھر مردے کو وہ بائیں کروٹ پر لٹا کر 2-3 مل کے اس نے کروٹ سے دلا دیتی ہیں، تھوڑا سا پکڑے ہی رکھتے ہیں۔ بیری کے پتے ڈال کر پکا ہوا پانی نیم گرم 3 دفعہ سر سے پیر تک ڈالے، یہاں تک کہ بائیں کروٹ تک پانی پہنچ جائے، پھر داہنی کروٹ پر لٹا دے اور اسی طرح سر سے پیر تک 3 مرتبہ اتنا پانی ڈالے کہ داہنی کروٹ تک پہنچ جائے، اور اس کے بعد مردے کو اپنے بدن کی ٹیک لگا کر ذرا بٹھلاوے ہلکا سا، اور اس کے پیٹ کو آہستہ آہستہ ملے اور دباوے، اگر کچھ پاخانہ نکلے تو اس کو پوچھ کے دھو ڈالے، اور وضو اور غسل میں اس کے نکلنے سے کچھ نقصان نہیں، اب نہ دھلاوے، دوبارہ غسل وغیرہ نہیں کرانا،
اس کے بعد پھر اس کو بائیں کروٹ پر لٹاوے اور کافور پڑا ہوا پانی سر سے پیر تک 3 دفعہ ڈالے، پھر سارا بدن کسی کپڑے سے پونچھ کے کفنا دیں۔ گھنٹوں گھنٹوں لگا دیتی ہیں عورتیں گھس کے، پتہ نہیں کیا رگڑا لگاتی ہیں، جیسے بہت ہی گندے کپڑے برش سے دھو رہی ہوں۔ یہ بہت ہی غلط ہے۔ مردہ اتنا زخمی اور بہت ہی کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کو تو آرام آرام سے کرنا ہوتا ہے۔ مسئلہ ہے 4، اگر بیری کے پتے ڈال کر پکا ہوا پانی نہ ہو، بیری کے پتے نہیں مل پاتے کہیں، کبھی کبھی پانی نہ ہو تو یہی سادہ نیم گرم پانی کافی ہے۔ اس سے اسی طرح 3 دفعہ نہلاوے، اور بہت تیز گرم پانی سے مردے کو نہ نہلائے، جیسے ہمارے لیے ہوتا نا، بس ویسے ہی۔ اور نہلانے کا طریقہ جو بیان ہوا وہ سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی اس طرح 3 دفعہ نہ نہلائے بلکہ 1 دفعہ سارے بدن کو دھو ڈالے تب بھی فرض ادا ہو گیا۔ ایک بار بھی نہیں آتا کسی کو تو ایسے ہی نہلا دے۔ اور مسئلہ ہے 5، جب مردے کو کفن پر رکھو تو سر پر عطر لگا دو، اگر مردہ مرد ہو تو داڑھی پر بھی عطر لگا دو، پھر ماتھے اور ناک اور دونوں ہتھیلی اور دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں پر کافور مل دو، بہت ہی سجدے کی جگہ۔ بازے کفن میں عطر لگاتے ہیں اور عطر کی فریری کان میں رکھ دیتے ہیں۔ یہ سب جہالت ہے، جتنا شرع میں آیا ہے اس سے زائد مت کرو، ٹھیک ہے نا۔ مسئلہ ہے 6، بالوں میں کنگھی نہ کرو، ناخن نہ کاٹو، نہ کہیں کے بال کاٹو، سب اسی طرح رہنے دو۔ مسئلہ ہے 7، اگر کوئی مردہ مر گیا اور مردوں میں سے کوئی نہلانے والا نہیں ہے، اگر کوئی مرد مر گیا اور مردوں میں سے کوئی نہلانے والا نہیں ہے تو بیوی کے علاوہ اور کسی کو اس کو غسل دینا جائز نہیں، اگرچہ محرم ہی ہوں۔ اگر بیوی بھی نہ ہو تو اس کو تیمم کرا دو، لیکن اس کے بدن میں ہاتھ نہ لگاؤ، بلکہ اپنے ہاتھ میں پہلے دستانے پہن لو تب تیمم کراؤ۔ مسئلہ 8، کسی کا خاوند مر گیا، شوہر، اس کی بیوی کو اس کا نہلانا اور کفنانا درست ہے، اور اگر بیوی مر جائے تو خاوند کو بدن چھونا اور ہاتھ لگانا درست نہیں، البتہ دیکھنا درست ہے اور کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگانا بھی درست ہے۔ مسئلہ ہے 9، جو عورت حیض یا نفاس سے ہو وہ مردے کو نہ نہلاوے کہ یہ مکروہ اور منع ہے۔ مسئلہ ہے 10، بہتر یہ کہ جس کا رشتہ زیادہ قریب ہو وہ نہلاوے، اور اگر وہ نہ نہلا سکے تو کوئی دیندار نیک عورت نہلاوے۔ مسئلہ 11، اگر نہلانے میں کوئی عیب دیکھے تو کسی سے نہ کہے، اگر خدا نخواستہ مرنے سے اس کا چہرہ بگڑ گیا اور کالا ہو گیا تو یہ بھی نہ کہے، اور بالکل اس کا چرچا نہ کرے کہ یہ سب ناجائز ہے۔ ہاں، اگر وہ کھلم کھلا کوئی گناہ کرتی ہو، جیسے ناچتی تھی یا گانے بجانے کا پیشہ کرتی تھی یا رنڈی تھی، تو ایسی باتیں کہہ دینا درست ہے کہ اور لوگ ایسی باتوں سے بچیں اور توبہ کریں۔ سمجھ میں آ گیا؟ اسے اگر ایک بار نہ آئے تو کئی بار پڑھیں، لیکن سمجھ لیں، اس کو دیکھیں۔ سرما نہیں لگانا، کنگھی نہیں کرنا، میت کے کان میں ناک میں خوشبو والی روئی نہیں ڈالنی، ہے نا، بازار میں کچھ آتے ہیں خوشبو آتی ہے، کفن میں نہیں لگانا، وہ گندا ہو جاتا ہے۔ اور اگر نہیں کسی کو آتا تو ایک ہی بار ایسے پانی سے گیلا کر دو، اچھے سے بس نہلا دو ایک ہی بار، بس ایسے بھی ہو جاتا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا 7 لوٹے ڈالیں گی گھر والے نہلانے کے لیے تو پاس آتے ہیں، دوسروں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور پھر بعد میں 7 لوٹے ڈالتے ہیں، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ یہ ہے ہی نہیں، اس میں کہیں آیا ہے، اس میں یہ نہیں ہے ہی نہیں، یہ معتبر کتاب ہے ایک دم بیشتی زیور، اور یہ نہلانے کا بیان ہے۔ اسی کو اچھے سے یاد کریں، لائک کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، اور اگر نئے چینل پر سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔